رات اشارہ کرتی ہے کہ میرے 3 حرف ہیں، آپ کی زندگی کے 3 زمانے ہیں، ماضی کے نقصان کا ازالہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے اندھیرے کے اندر روشنی والے سے رابطہ قائم کر دو، جس طرح حضرت حسن نے رابطہ کیا، بیت اللہ کی دیواروں سے یوں سینہ لگا کے چمٹے ہوئے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، چیخیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ سے معافیاں مانگی جا رہی ہیں، اور آنے والا جب اس نے آواز سنی تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی اتنا گنہگار انسان ہوگا کہ جس کے گناہوں کا کوئی حساب و کتاب بھی نہیں، کیونکہ یہ رو اتنا رہا ہے، یہ آہوزاری اتنی کر رہا ہے، یہ لپٹ لپٹ کے اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ لیکن جب قریب آیا تو یوں دیکھا تو چہرہ انور دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو آمنہ کے لال کے نواسے ہیں، یہ تو فاطمہ کے لخت جگر ہیں، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن ہیں۔ جب دعا ختم کی تو پوچھا آپ جنتی نوجوانوں کے سردار، اور اتنی آہوزاری؟ فرمایا ہاں میرے نانا نے تعلیم دی تھی، میری اماں کو ایک دفعہ کہا تھا اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، اپنے اعمال درست کر کے آنا ہے، درست کر کے آنا ہے۔ جب میری ماں کے لیے یہ حکم ہے تو پھر میرے لیے کیا حکم؟ اس لیے رو رہا تھا۔ اس طرح راتوں کو جاگنا، اور پھر فرمایا اگر حال کو پرسکون بنانا چاہتے ہو تو پھر راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا تیسرا حرف کہ اگر مستقبل کو روشن بنانا چاہتے ہو تو راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے نا، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کے طالب ہوتے ہیں، جو بلندیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ راتوں کو سویا نہیں کرتے، راتوں کو جاگا کرتے، راتوں کو سویا نہیں کرتے، راتوں کو جاگا کرتے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ رمضان کی راتیں نہیں، یہ رمضان کی راتیں دراصل جنت کی سوغاتیں ہیں، جنت کی سوغاتیں ہیں۔ ہر رات جنت کی سوغات ہے، ہر رات جنت کی سوغات ہے۔ چاہے ہم ساری رات سو کے اس کو ضائع کر دیں، اور چاہے قیام کی حالت میں ایسا بنا دیں کہ آمنہ کے لال فرمائیں، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام، جو کھڑا ہوتا ہے 2 چیزوں کے ساتھ، ایمانا و احتسابا، جو قیام کرتا ہے، جو آپ تراویح میں قیام کرتے ہیں، قیام کہتے ہیں کھڑے ہو کر بندگی کے عالم میں اللہ کی کتاب کو سننا اور پڑھنا۔ فرمایا جو یہ قیام کرے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے ماضی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ عجیب اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کی اونچی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور اس نشانی کو جوڑا اپنے بندوں کے ساتھ تاکہ میرے سارے بندے شریک ہو جائیں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سورہ فرقان کی آخری آیات میں اہل ایمان کی تقریباً 13 صفات، ان 13 صفات میں سے اس صفت کو نمایاں کر کے فرمایا میرے پیارے بندے جن کو عباد الرحمن کہ رحمان کے بندے، نہ کہ شیطان کے بندے، نہیں، رحمان کے بندے، فرمایا وہ ایسے ہوتے ہیں۔ ان کی نشانیوں میں سے کیا نشانی؟ اتنی خوبصورت، اتنی بہترین نشانی، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزر جاتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ والے وہ ہوتے ہیں، نیک وہ ہوتے ہیں، عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں کہ جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزر جاتی۔ اس سے بھی زیادہ عجیب آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے، اہل کتاب کی خوبیوں کو، حالانکہ وہ اسلام نہیں لائے اس وقت۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی بیان کی اللہ تعالیٰ نے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، یہ ان میں کچھ نیک لوگ ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، عاجزی انکساری والے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں
وہ اللہ کی آیات کو رات کے عالم میں تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو رات کے عالم میں تلاوت کرتے ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، ایک چیخ سی دل سے اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، وہ رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کا بندہ اٹھ کر اس وقت بندگی اور عبادت کرتا ہے، اس وقت بندگی اور عبادت کرتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ رات کی عبادت میں ایک انسان بعض مرتبہ سیکنڈ کے حساب سے روحانی سفر طے کرتا 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 آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کے قرب کی آخری منزل۔ رات کو اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت بتایا، میں اس کو آپ کے لیے لباس بھی بنایا اور سکون کی اور راحت کی چیز بھی بنایا۔ اس انداز سے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے رات کی فضیلت کو اجاگر کیا تاکہ ہم راتیں ٹک ٹک کر کے نہ ضائع کریں، ٹک ٹک کر کے نہ ضائع کریں۔ سب سے زیادہ وقت رات کا آج اس امت کا آدمی، بچہ، بڑا، بوڑھا، جوان، عورت جو رات کو ضائع کرتا ہے وہ نیٹ پر کرتا ہے، موبائل پر کرتا ہے۔ کم از کم اس ایک مہینے میں تو اس کا استعمال ضروری استعمال رکھ کے سارا غیر ضروری استعمال ختم کر دیا جائے۔ یہ ٹریننگ پورا سال چل جائے گی، پھر پورا سال اس ٹریننگ کا اثر ہوگا کہ غلط استعمال نہیں ہوگا، وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اور آنے والی راتوں میں وہ رات بھی آپ جانتے ہیں کہ آنے والی ہے جس رات میں آپ تھوڑی سی عبادت کریں گے اور اتنا زیادہ اجر پائیں گے کہ قیامت کے دن جب دیکھیں گے آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں کی قدر کرنے کی اور راتوں کو عبادت اور بندگی کرنے کی اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت والے اعمال نصیب فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔